بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، جب بچہ پہلی مرتبہ روزہ رکھتا ہے تو والدین بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی رشتہ داروں کو بھی بلاؤ، عزیز اقارب کو بھی بلایا جائے اور دیگیں بنوائی جائے، اس میں سے افطاری کے لیے مسجد میں بھی بھیجا جائے اور رشتہ داروں کو بھی پارٹی دی جائے اور بچے کو نہلا کے نئے کپڑے پہنائے جائے، پھر جو ہے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار یا نوٹوں کے ہار ڈالے جائے۔ اس طریقے سے کرنا کیا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی بتا دیجئے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ابھی اذان نہیں ہوئی فجر کی، سحری کا وقت تو ختم ہو چکا لیکن اذان نہیں ہوئی، تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانے پینے سے کیا روزہ رہ جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان تک کھا سکتے ہیں، اذان تک کھا پی سکتے ہیں، تو کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں؟ کیا ان کو روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا یا یہ روزہ نہ رکھنے کے گناہ گار ہوگے؟ اگر روزہ توڑنے کے گناہ گار ہوگے تو کیا ان پہ کفارہ واجب ہوگا، لازم ہوگا، یا پھر جو ہے قضا لازم ہوگی؟ اور اذان کے وقت تک کھاتے پیتے رہنے کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے تمام مسائل آپ کو مسائل روزہ کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، مسائل مستورات، اس میں بھی مل جائیں گے۔ خواتین کے فقہی مسائل اس میں بھی مل جائیں گے۔ کتاب النوازل میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ کہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی عثمانی لگی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ جدید فقہی مسائل میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ فقہی ضوابط میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی دارالعلوم میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی شامی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ رد المختار میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ آپ کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بچے کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بچوں نے بھی نابالغی کی حالت میں روزے رکھے ہیں، نابالغی کی حالت میں روزے رکھے ہیں، لیکن صحابہ اکرام نے ان رسموں کو کرنے کے بجائے کس چیز پہ توجہ دی کہ ہمارے بچوں کے دل میں روزے کی عظمت بیٹھ جائے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود بچوں کو روزہ افطار نہیں کرنے دیا، بلکہ روئی کے کھلونے بنا کے ان کو بہلا دیا کہ ان سے کھیل لیجئے اور روزہ افطار نہ کرے، اور یعنی کہ جہاں افطار ہوگا شام کو غروب آفتاب پہ، تو وہاں پر افطار جو افطاری کا وقت ہے وہاں بچوں کو افطار کرائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر شروع سے ہی تقوی بیٹھ جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اتنی بات تو ہے کہ بس یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو آپ جو ہے اگر آپ کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، نابالغ ہے، تو ان کو افطار نہ کرائے بلکہ ان کو کسی کھلونے سے بہلا دے، ان کو بہلائے رکھے تاکہ ان کے دل میں روزے کی عظمت بیٹھ جائے۔ ورنہ آج آپ خود افطار کرا رہی ہے، کل وہ آپ کو بغیر بتائے افطار کر لیں گے اور کہیں گے کہ امی آپ نے بھی تو افطار کرا دیا تھا، ابو آپ نے بھی تو افطار کرا دیا تھا، تو یہ روزے کی عظمت کو ٹھیس پہنچے گی۔ لہذا اس طریقے سے آپ جو ہے بچے کو کسی کھلونے سے بہلا کے اس کو افطار نہ کرائے اور اس کو جو ہے کھلونے سے بہلا کے رکھے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہے، چاروں نے روزے رکھے ہیں، تو جس وقت یہ روزے فرض ہوئے، جیسے کہ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو روزے فرض ہو گئے، تو چاروں بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ بھئی چاروں میں سے کسی نے نہیں رکھا ہوگا، معاذ اللہ، چاروں نے ہی رکھا ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے، چاروں بیٹیوں نے رکھا ہے، ام المؤمنین تمام جو تھی سب نے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پہلی مرتبہ روزہ رکھنے پہ ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ دیگیں بنوائی گئی ہو، صحابہ اکرام کو جمع کر کے جو ہے پھر کھانے تقسیم کیے گئے ہو، مسجد میں جو ہے افطاری کے لیے بھیجا گیا ہو، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک رسم ہے، اگر اس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، جیسے کہ عموماً کہتے ہیں لوگ کہ یہ ثواب ہی تو ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو دیکھیے ثواب وہ چیز ہوتی ہے جس کا حکم یا تو قرآن سے ملتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، یا صحابہ اکرام سے ملتا ہو، یا تابعین سے ملتا ہو، تبع تابعین سے ملتا ہو، ائمہ اربعہ سے ملتا ہو، کسی سے بھی نہیں ملتا۔ تو پھر یہ کیا ہوئی؟ بدعات، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ تو یہ کیا ہوئی؟ بدعات، گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ
جہنم ہے۔ تو اگر اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ بدعات ہے، اور اگر اس کو رسم سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ معاشرے کے اندر ایک بری رسم بن چکی ہے جو کہ شریعت کے خلاف لے کے جاتی ہے۔ آج یہی رسم جو ہے آگے جا کے دین سمجھا جائے گا اور یہ بدعات بن جائے گی، اور جس نے شروعات کی ہے اس سب کا گناہ اس کے سر پہ پڑے گا۔ وہ تو جو ہے جس نے یہ شروعات کی ہے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ پڑ رہا ہوگا، جو لوگ ثواب سمجھ رہے ہیں یا جنہوں نے اس کو رسم بنا رکھا ہے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، اس کا کھانا پینا بھی درست نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ بدعت ہے تو بدعت کا کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، اور جب یہ اسلام کے خلاف ایک رسم ہے تو اس رسم کا کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اچھے سے اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ کو یہ مسئلہ خواتین کے فقہی مسائل صفحہ نمبر 74 پہ مل جائے گا، کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ روزہ یعنی کہ سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کے بعد اذان تک کھاتے پیتے رہنے کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے جہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبح صادق، وہیں سے اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اذان یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان میں 10 منٹ باقی ہے، یعنی مثال کے طور پہ 10 منٹ یا 5 منٹ کا گیپ دیا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو کھایا ہے اس سے آپ کا روزہ شمار نہیں ہوگا، بالکل بھی شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نیت بھی کی تھی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، قضا لازم آئے گی۔ یاد رکھے قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے یہ کیا ہے کہ بھئی سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی نے اذان پڑھ دی اور آپ جو ہے سحری کا وقت ابھی باقی تھا اور کھاتے پیتے رہے، تو اس شکل میں آپ کا روزہ شمار ہوگا۔ لیکن جہاں پر سحری کا وقت ختم ہو گیا، اگر اس سے ایک لمحہ بھی گزر گیا اور آپ نے کھا پی لیا تو پھر آپ کا روزہ نہیں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کے منہ میں لقمہ تھا اور آپ نے دیکھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو جو سامنے تھا اس کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو منہ میں لقمہ تھا اس کو نگل گئی۔ سحری کا وقت ختم ہو چکا اور منہ میں لقمہ تھا، تو اگر آپ نے یہ لقمہ نگل لیا تو بھی آپ کا روزہ نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی بھی چیز کھانا پینا ایک لمحہ بھی گزرا ہے، ایک لمحہ بولتے ہیں 1 سیکنڈ کو، ایک لمحہ بھی گزرا ہے تو بھی آپ کا روزہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک لمحہ پہلے بھی افطار کر لیا، 1 منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تمام مسائل جو میں نے بتائے ہیں حوالے میں دے چکا ہوں۔ مسائل روزہ کھول کے دیکھ لیجئے، خواتین کے فقہی مسائل کھول کے دیکھ لیجئے، کتاب النوازل وغیرہ بہت ساری کتابوں کے میں نے حوالے دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔